آپ کی محنت میں جو اہم چیز ہے، آپ کی محنت میں جو اہم چیز ہے وہ ہے امت کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا، امت کے ہر طبقے کو ہر طبقے میں داخل کر کے۔ ہم طبقاتی محنت کو کام کے لیے مفید سمجھتے ہیں، حالانکہ طبقاتی محنت امت کے طبقاتی فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ طبقاتی محنت امت کے طبقاتی فرق کو ظاہر کرتی ہے، اور امت کی اجتماعیت اس میں ہے، اور امت کی تربیت بھی اس میں ہے کہ امت کا ہر طبقہ ہر طبقے میں ایسا داخل ہو جائے، اور امت کے تمام طبقات کا آپس میں ایسا تداخل ہو کہ زبانوں سے ساری نسبتیں ختم ہو کر صرف امت ہونے کی نسبت باقی رہ جائے۔ میری بات غور سے سننی پڑے گی۔ زبانوں سے تمام نسبتیں ختم ہو کر ایک امتی ہونے کی نسبت زبان پر باقی رہ جائے، یہ تھی بات۔ بعض مرتبہ تقاضا طبیعت پر یہ ہوتا ہے ساتھیوں کی کہ ہم تو فلاں طبقے کو صرف قریب کرنے کے لیے الگ جوڑنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حریص ہوگا امت کی ہدایت کا؟ ہم تو اس حرص کی، ہمیں تو چاہیے اس حرص کی اللہ سے دعائیں مانگے، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں امت کی ہدایت کی وہ حرص اور طلب پیدا کر دے جو دلوں سے ساری طلب اور ساری تمناؤں کو نکال کر امت کی ہدایت کے لیے کی تمنا کے لیے دل خالی ہو جاوے۔ آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ خیر ایسے رؤسائے مشرکین کہ جو آپ کے کام میں روڑا بنے ہوئے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، ان کی ہدایت کی حرص آپ کو دو وجہ سے تھی، ان کے لیے بھی اور جو ان کی وجہ سے محروم تھے ان کے لیے بھی۔ آپ نے زیادہ ضدی لوگوں پر کوشش زیادہ کی ہے، عمر اور ابو جہل ان کی ہدایت کی تمنا اوروں کی ہدایت سے زیادہ چاہتے تھے۔ ابو طالب کا ایک مقام تھا قریش میں، آپ ان کی ہدایت کی زیادہ متمنی تھے، یوں تو سب کی ہدایت چاہتے تھے، لیکن جو مشرکین میں کوئی مقام رکھتے تھے آپ ان کی ہدایت کی زیادہ متمنی تھے۔ انہوں نے چاہا کہ آپ ہمارا بھی ایک جوڑ کریں، ہماری بھی ایک نشست ہونی چاہیے، لیکن مشکل صرف اتنی ہے کہ یہ صہیب، سلمان، بلال پھٹے پرانے کپڑوں میں گندے بدبو ان کے اندر سے آتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے، کیونکہ ہماری حیثیت ان کی حیثیت میں فرق ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے بہت غور کیا اس کام میں طبقاتی جوڑ میں، میرا ہر دفعہ ذہن اس نتیجے پر پہنچا کہ امت کے درمیان کی اونچ نیچ کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ایسے کچھ خواص ہیں کہ عوام کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کیوں نہ ان کو الگ جوڑ لیا جاوے، ان کو الگ جوڑ لیا جائے۔ ان کی نوعیت سے مختلف ہے۔ خدا کی قسم صرف یہی بات مشرکین کے دل میں تھی کہ ہماری نوعیت ان کی نوعیت سے مختلف ہے، ان کا ہمارا ساتھ بیٹھنا یہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے، یہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے۔ میں تو اس بات پہ سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچ گیا کہ جب ہم سے ایک ملک والوں نے کوکن جماعت کی برادری کا جماعت کا تقاضا کیا تو میں نے کہا اگر ہم کوکن کی بنیاد پر جماعت بناویں تو ہم خود کو کاٹنے والے ہے نا، جوڑنے والے تو نہ ہو، پھر تو برادری کی نسبت قوی ہوگی۔ کوکن برادری کی تشکیل کرنا فلاں ملک میں کوکن برادری کے لیے، پھر تو برادری کی جماعت برادری میں کام کرے گی، اس سے برادری بنے گی، امت بنے گی۔ برادری بنے گی، امت بنے گی۔
برادری بنے گی؟ میں نے کہا نا بھائی، ہم تو امتی ہونے کی وجہ تشکیل کریں گے، اس میں کوئی بھی ہو. یہ میری بات یاد رکھو، اختلاط ہی امت بننے کا راستہ ہے، اور اختلاط ہی امت کی تربیت کا ذریعہ ہے. آپ نے حکم فرمایا یا اقسم عظما غیر قومی. اس حکم میں بڑی حکمتیں تھیں، اس حکم میں بڑی حکمتیں تھیں. فرمایا یا اقسم عظما غیر قومی، اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ ذکر اللہ کے راستے میں. خروج اور نفر کو اجنبی لوگوں کے ساتھ کرانے میں امت کو سارے اغیار کو یہ دکھلانا تھا کہ ہمارے حلقے میں آ کر یہ آپس میں اس طرح رہتے ہیں کہ ان کے درمیان کا کوئی طبقاتی فرق محسوس نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل کام، یہ ہے اصل اجتماعیت. کبوتر باز یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. کہ بھئی یہ ان کے خیال کے ہیں، یہ ان کے مطلب کے ہیں، یہ ان کے رنگ کے ہیں، یہ ان کے مزاج کے ہیں، یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے. مشرکین نے کہا ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ان کی ہدایت کی حرص میں یہ بات تو سنیں، بیٹھے تو صحیح، ایک دفعہ آئیں تو صحیح اس ماحول میں. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، دیکھو بھائی فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم میں سے کوئی نہ آئے، مجھے صرف ان سے بات کرنی ہے. یہ ہم نے ان کے لیے وقت مخصوص کیا ہے. انہیں خیال یہ تھا کہ کوئی آ جائے گا، کہا نہیں جی ایسے نہیں، آپ لکھ کے دیجئے، دستخط کیجئے، مہر لگائیے. علی صاحب نے تحریر لکھوائی، اس پر مہر لگی، کاغذ بنا ان کے لیے کہ ان کا جوڑ ہوگا اور کوئی نہیں آئے گا. جب کسی علاقے میں میں سنتا ہوں نا کہ بھائی صرف 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھیوں کا جوڑ ہے اور کوئی چیلے والے نہ آویں، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کام کو تنظیم بنا دیا. کیونکہ یہ چلے والوں کو 4 ماہ پر لانا نہیں چاہتے. اگر لانا چاہتے تو یہ کہتے نہیں چلے والے 4 ماہ والے سب آویں، تاکہ جب یہ چلے والے 4 ماہ والوں کو ملکوں میں جاتا ہوا دیکھے تو رویں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. وہاں صحابہ کی زندگی میں یہ تھا کہ نائے پرانے ایسے مخلوط بیٹھتے تھے کہ بچوں کے جذبات بھی نکلنے کے بنتے تھے. وہاں طاقت لگتی تھی روکنے پر، یہاں طاقت لگ رہی ہے نکالنے پر. آپ دیکھ لو روایتوں، صرف اختلاط کی وجہ سے یہ بات. آپ نے ان کے لیے وقت طے کر دیا. رؤساء مشرکین آئے. اللہ کی شان اس وقت جتنے بینا صحابہ تھے، آنکھ والے تھے، وہ تو سارے ایک طرف ہو گئے کہ بھئی اس وقت ہمیں نہیں آنا، ایک طرف ہو جاؤ. رؤساء مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک نابینا صحابی جنہیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، اندھے، اللہ ان کو لائے. وہاں سے چیخے دروازے پر سے، اندھا زور سے بولتا ہے، نظر آتا نہیں کون کہاں بیٹھا ہے. وہاں سے چیخا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ آپ کو سکھا مجھے بھی سکھلائیے. آپ کو ان کے آنے پر ناگواری ہوگی، پیشانی پر آ گئے. یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں تھا، جب منع کر دیا تھا اس وقت آنا کیوں آئے؟ ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اس وقت کی اہمیت یہ ہے. عبسا نازل ہوئی، اللہ کی رضا آپ کو تنبیہ ہوئی کہ آپ نے کیا کیا. جو طلب لے کر آ رہا ہے اسے تو آپ کی پیشانی پر آ گئے، جو سننا نہیں چاہتے ان کی آپ کوشش میں. میں نے بہت غور کیا کہ جو ابتدا سے نئے لوگ قرآن کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ انتہا تک ساتھ نہیں ہوں گے. جو ابتدا سے قرآن کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ انتہا تک ساتھ نہیں ہوں گے. میں نے اس کا مشاہدہ کر لیا. جو ابتدا سے مخلوط نہیں چلیں گے ان کا ہمیشہ ذہن الگ چلنے کا اور اپنے علاقے، اپنے خیال، اپنے شعبے کے لوگوں کے ساتھ چلنے کا ہوگا. اس لیے تاکید سے کہتا ہوں کہ ہماری جس طرح نماز بلا تفریق اور بلا امتیاز، بلا اونچ نیچ کے
نماز کی صف امت کے جمع ہونے کی جگہ ہے. خدا کی قسم یہ دعوت اور تبلیغ بھی اس طرح جمع ہو کر نکلنے کا راستہ ہے. اس کی نماز کی صف میں ان کی 3 دن کی جماعت سے لے کر بیرون کی جماعت تک کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ نماز کی صف میں نکلنے والی جماعتوں کی کہ افراد میں کوئی فرق ہو. اس سے امت بنتی ہے. اس سے امت بنتی ہے. جب تک ایک جماعت میں ہر طبقے کا آدمی نہ ہو اس وقت تک سمجھو کہ جماعت نہیں بنی ہے. جماعت نہیں بنی ہے. اگر ایک ہمیں عرض کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے رحمت بنایا ہے. امت کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ نرم مزاج اور وسعت قلبی کے ساتھ چلو. تنگ دلی سے طبقے بنتے امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے طبقے بنتے امت نہیں بنتی. امت بنتی ہے وسعت قلبی سے. امت بنتی ہے وسعت قلبی سے. تنگ دلی سے طبقے بنتے ہیں امت نہیں بنا کرتی. امت کے بننے کے لیے تو سب سے اہم چیز وسعت قلبی ہے. سب سے اہم چیز وسعت قلبی ہے. اس لیے نبی کا حکم ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں. درگزر کریں. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک غلام سے کتنا درگزر کیا جاوے؟ فرمایا ایک دن میں 70 بار تو معاف کر دیا کرو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے. جب غلام کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا ہے تو کہاں ساتھی، کہاں ایمان والے کہاں تک معاف کریں؟ کہاں تک معاف کریں؟ درگزری کی کوئی حد ہے؟ پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ درگزری کی کوئی حد ہے؟ فرمایا حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا مجھ سے قیامت میں آ کے مل لینا، بس یہی حد ہے. صبر کی حد بتائیے. 1 2 سال نہیں. یہاں تو مزاج یہ ہے کہ اس سال حکومت کو صبر کر لو، اگلے سال بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے. بالکل نہیں. خدا کی قسم اللہ نے حالات کا بدلنا حکام پر نہیں رکھا. جس طرح حالات کا بدلنے کا انعام سے تعلق نہیں، حکام سے بھی تعلق نہیں ہے. جس طرح حالات کے بدلنے کا انعام سے کوئی تعلق نہیں، حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ تو فرمایا انہم الا کالانعام. یہی تو فرمایا نا. حالات کے بدلنے کا جب انعام سے تعلق نہیں، حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. سیدھی بات ہے. اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دلوں کے اندر نرمی اور شفقت پیدا کرو. کام کے اصول شدت سے قائم نہیں کیے جاتے. اصول کی تعلیم دی جاتی ہے اور تعلیم کا تعلق شفقت سے ہے، مشقت سے نہیں ہے. تعلیم کئی مشقت سے نہیں دی جائے گی. تعلیم کا تعلق شفقت سے ہے. انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. حدیث بتا رہی ہے کہ جب تک باپ بن کر تعلیم نہیں دو گے اس وقت تک تعلیم نہیں دے سکتے. یہ بات یاد رکھنا ہماری کہ علم رفیق بن کر پھیل سکتا ہے، فریق بن کر نہیں پھیل سکتا. علم رفیق بن کر پھیلے گا، فریق بن کر نہیں. یہ بات یاد رکھنا. فریق بن کر نہیں. جتنے بھی علم کے شعبے اور مراکز ہیں ان کی افادیت کی عمومیت رفیق بن کر چلنے میں ہے. ان کی افادیت کی عمومیت شفیق بن کر چلنے میں ہے. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. علم کبھی فریق نہ بنے. علم اگر فریق بن گیا تو امت کو جہالت میں ڈال دے گا. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. میری بات مجھے یقین ہے سب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جو سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے سمجھ رہے ہیں. واقعی کہہ رہا ہوں. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. فریق نہ بنو. فریق نہ بنو.
امت کو چاہیے اپنی صلاحیتوں کو تسلیم اغیار پر صرف کرے، نہ کہ اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو تسلیم اغیار پر خرچ کرے، نہ کہ تکفیر اخیار پر۔ امت کو چاہیے اپنی صلاحیت کو تسلیم اغیار پر صرف کرے، نہ کہ تکفیر اخیار پر۔ یہ کبھی مزاج نہیں رہا، یہ کبھی مزاج نہیں رہا کہ ایک دوسرے کی تردید کر کے حق کو قائم کیا جائے۔ مزاج یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے عمل، قول و فعل کی تعویل کر کے حق کو قائم کیا جائے۔ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اس وقت قوت جو لگ رہی ہے وہ قوت تکفیر مسلم پر لگ رہی ہے، تسلیم اغیار پر نہیں لگ رہی ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہمارے ہمیشہ بڑوں سے بڑوں کا یہاں تک نبوت تک کا مزاج یہ رہا ہے کہ غلط کرنے والے کے ساتھ معاملہ پہلے شفقت کا کرو۔ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ رب العزت جس طرح اپنے قرآن کا محافظ ہے، وہ قرآن کے اندر نازل کیے جانے والے احکام کا بھی محافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔